اللہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کی بنیاد پر اللہ ڈھیل دیا کرتا ہے۔ ورنہ جن ہاتھوں سے ہم گناہ کریں ان ہاتھوں کو اللہ کو توڑنے کی طاقت نہیں، جن آنکھوں سے ہم گناہ کریں ان آنکھوں کو اللہ بینائی ختم کرنے کی کیا طاقت نہیں، جن پیروں سے ہم گناہ کریں کیا اللہ کو اتنی طاقت نہیں ان پیروں کو توڑ دے؟ ہر ایک چیز کی اللہ کو طاقت حاصل ہے، لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ کی محبت آنے آ جاتی ہے کہ شاید میرا بندہ باز آ جائے، شاید میرا بندہ باز آ جائے۔ اللہ آگے دیکھتا ہے اور اپنے بندے کو اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ ہماری تمہاری احسان فراموشی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کا خیال نہیں کرتے، اس لیے اللہ فرمایا کرتا ہے امت محمدیہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایسے موقع پر، ایسے ٹائم پر، ایسے موقع پر اللہ نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا کہ ساری پچھلی امتوں کے حالات کا اللہ نے ہمارے تمہارے سامنے تذکرہ کر دیا۔ یہ قوم نوح کا حال ہمیں بتا دیا، قوم لوط کے حالات ہمیں بتا دیے، قوم ہود کے حالات ہمیں بتا دیے، قوم ثمود کے حالات ہمیں بتا دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے حالات ہمیں بتا دیے، قوم اسماعیل کے حالات ہمیں بتا دیے۔ ہر ایک قوم کے، ہر ایک پیغمبر کے قوم کے حالات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اس لیے کر دیا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پچھلے پیغمبروں کی قوم کے تذکرے ان کے کانوں میں پڑے تو عبرت حاصل کر کے وہ ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں جن گناہوں کے آغوش میں آ کر کے اور قوم کے لوگ ہلاک کیا گیا۔ ورنہ یہ قصے کہانی اس بنیاد سے نہیں اللہ نے بیان فرمائے ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کانوں سے نکال دیں۔ ہاں میرے عزیزوں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ قیامت کی صبح تک تم میں سے امت ایسی باقی رہے گی اور زمین کے اوپر ایسی امت رہے گی جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی، اچھی باتوں کا حکم کرے گی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائیوں سے روکے گی، برے کاموں سے منع کرے گی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے لوگوں جب تمہیں کوئی ایسا قافلہ نظر آ جائے، ایسے لوگ دیکھنے میں نظر آ جائے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلائے، برے کاموں سے منع کرے، اچھے کام کرے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اب تم لڑائیاں مت کرو، آپس میں کوئی بات چیت مت کرو، میں خدا خود فیصلہ کرے دیتا ہوں کہ جو قوم کو ہدایت کی طرف بلائے گا، اچھے کام کی طرف بلائے گا، اچھے بات کی طرف وہ دعوت دے گا، اب برائیوں سے روکے گا، برے کاموں سے منع کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں پگڑی والا کامیاب ہے، کوٹھی والا کامیاب ہے، بڑی گاڑیوں والا کامیاب ہے، بڑی تجارت والا کامیاب ہے، بڑے بڑے عالی شان محلات والا کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں یہ کوئی کامیاب نہیں، ان سب کے اندر نقصانات ہیں، بلکہ کامیاب تو یہ ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو دعوت کے کام کو لے کر کے چلے اور ایسی دعوت کرے کہ اچھے کام کا حکم کرتا چلا جائے اور خود بھی اچھے کام کو اوپر اپنے آپ کو کرتا نظر عمل پیرا ہو جائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور جس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے برے کاموں سے منع کرتا ہوا چلا جائے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا آ جاؤ کامیابی کا سرٹیفکیٹ میں خدا دیتا ہوں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ کون کامیاب ہے؟ جو خیر کی طرف بلائے اور شر کام سے بچائے، یہی انسان کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ میرا عزیزوں آج جھگڑا ہے کون کامیاب کون ناکام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے اپنے عشق کے بارے میں لڑائیاں مت کرو، وہ کہتا میں عاشق نبی ہوں، وہ کہتا میں عاشق رسول ہوں، اس کے بارے میں کوئی جھگڑا مت کرو، بلکہ میں خداوند قدوس سے کہتا ہوں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اور جس کا نبی سے کوئی کام میچ نہیں کھا رہا وہ نبی کا غلام ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا عاشق ہو سکتا ہے؟ نہیں میرا دوستو، نبی کا عاشق وہی ہوگا جس کو نبی کی ایک ایک چیز سے پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے سے حج کر کے ایک شخص آیا اور ہدیے میں اس نے کپڑا پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ہدیے میں کپڑا پیش کیا۔ حضرت نے کپڑے کو اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، اس کو بوسہ دیا، اور جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ مدینے کا نہیں ہے بلکہ دوسرے ملکوں کا بنا ہوا ہے اور مدینے میں جا کے فروخت ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ اے میرے شاگرد، تجھے پتا نہیں، مجھے معلوم ہے یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں، یہ مدینے کی اس کی بنائی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو مدینے کی آب و ہوا لگی ہوئی ہے، اور جس کپڑے میں مدینے کی ہوا لگ گئی ہو، میں رشید گنگوہی کی کیا مجال، اس کو اٹھاؤ اور پھینک دو۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سب کے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور حج سے واپس آیا، اس نے 3 کھجوریں حضرت کی خدمت میں پیش فرما دی۔ کھجوریں بہت سی لایا، لیکن جو اعزا قربا ہوتے ہیں 3 بھی دے گا تو بھی کئی کلو تقسیم ہو جایا کرتے، جیسے بھی جس کی اعزا قربا ہو اور تعلقات کے لوگ ہوں۔ تو حضرت کی خدمت میں 3 اس نے کھجوریں پیش کی۔ کتنی؟ 3 کھجوریں پیش کی، اور جب پیش کی حضرت نے اپنے خاص مرید کو بلایا اور کہا کہ اے مرید ذرا لسٹ بناؤ، میرے تعلقات والے میرا اعزا قربا کتنے ہیں، لسٹ بناؤ۔ مرید نے لسٹ بنانا شروع کر دی، اور جب لسٹ بنائی تقریباً 50 افراد کے نام اس کے اوپر آ گئے۔ کتنے؟ 50 افراد آ گئے۔ اب مرید نام بھی گن رہا، 50 افراد کے نام بتا دیے کہ حضرت یہ 50 کی مقدار ہو گئی۔ کہا جو کھجوریں 3 ہیں ان 3 کھجوروں کے حصے بھی 50 بناؤ۔ کیا کہا؟ 3 کھجوروں کے حصے بھی 50 بناؤ۔ مرید کرتا تو کیا نہ کرتا، حکم تھا حضرت کا اور پیر صاحب کا حکم تھا۔ خیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے، سمجھ لو کہ 3 کھجوروں میں 50 ٹکڑے کیے جائیں تو کتنے بڑا مقدار کا ایک حصہ ہوگا، بہت چھوٹے چھوٹے حصے ہوئے۔ اور کہا جاؤ جو 50 نام کی لسٹ تم نے تیار کی ہے ہر گھر میں جا کر کے ایک ایک حصہ تقسیم کر دینا اور بتا دینا یہ کھجور مدینے کا آیا ہو۔ اتنی زیادہ جب حضرت کی خدمت میں کھجور آیا تھا، وہ 3 کھجوریں آئیں، وہ مریدین اور شاگرد یہ کہنے لگے حضرت نے اپنے ہتھیلیوں کی اس طرح آگے بڑھایا، اوپر کیا، ایسا محسوس ہوا کھجوریں نہیں بلکہ دنیا کا بہت بڑا کوئی ہیرا یا جوہر ان کے ہاتھوں میں لگ گیا۔ اس کے بعد میں کسی مرید نے کہہ دیا حضرت یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اس پر ناراض رہے کہ تجھے ہوش نہیں کہ مدینے کی مٹی کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارے یہاں کی بڑی بڑی بلڈنگ کا پتھر کا مقام نہیں ہوا کرتا، یہ تو مدینے کی حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی کھجور آئی ہوئی ہے، اس کو مدینے کی آب و ہوا لگی ہوئی ہے، مدینے کے پانی سے یہ کہ کھجور بڑا پڑا ہوا ہے، اس کو تو چھوٹا کہہ رہا، کیسا تو حمق انسان ہے، اس کو اپنے پاس سے دور کر دیا اور کہا آج کے بعد مدینہ کی کسی بھی ادنا چیز کو ادنا مت سمجھنا، میری تیری کیا مجال ہے جو چیز مدینے سے آئی ہو، اب مدینے کے بارے میں معلوم ہو یہ چیز مدینے کی ہے اور پھر ہم اس کو ادنا سمجھے، ایسا نہ ممکن ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، علماء دیوبند کے ان علماء میں سے ہیں جن کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی جو ہے بنیاد بھی رکھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جب حج پہ گئے اور جب ایک حج سے واپس آئے تو آپ کے لیے کیا لایا؟ جوتی لے کے آیا، اور کیسا کلر؟ ہرا کلر لے کے آیا۔ حضرت نے ان کو حاصل کر لیا، قبول کر لیا، تحفے میں ہدیے میں وہ جوتیاں آئی ہوئی
जिसका कलर जिसका रंग हरा था, हजरत ने उन जूतियों को उठाया, अपने कंधों पर रखा और रखने के बाद अपने घर तशरीफ ले गए, उसको बड़ी हिफाजत के साथ में रख दिया। चंद दिनों के बाद में जिन मुरीदीन के सामने हदिये में जूतियां आई हुई थी, उन लोगों ने पूछा कि हजरत वो इतनी खूबसूरत जूतियां बड़े बड़े लोग उस कलर की पहना करते हैं, आपके पैरों में आज तक वो जूतियां मैंने देखी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ने जवाब दिया, ऐ पूछने वाले मेरे मुरीद, क्या तुझे बताऊं मैं कासिम की ये मजाल कैसे हो कि किस गुंबद खजरा का कलर हरा हो, वो हरे कलर की जूतियां ये कासिम अपने पैरों के अंदर डाले, मेरी मजाल नहीं। अल्लाह अकबर। ये थे सच्चे आशिक कि जूतियां उस कलर की नहीं पहने, कहीं कलर की बेहुरमती ना हो जाए, कहीं कलर की बेअदबी ना हो जाए। जो कलर गुंबद खतरा का हो, वो कासिम आपका गुलाम अपने पैरों में डाले कलर नामुमकिन है। मेरा अजीज़ों, ये कौन थे? ये थे आशिक रसूल। आज हम अपने आप को आशिक कहते हैं। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया, उस सहाबी के सलाम का जवाब न दिया। उसके बाद वो सहाबी बड़ा परेशान हो गए कि पता नहीं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया, कौन से सिम्मे सहाबी से गलती हो गई कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतना ज्यादा नाराज है कि मेरे सलाम करने का जवाब बिना अता फरमाया। बड़ा परेशान, रोने लगे। उसके बाद में एक साहबी से पूछा कि पता नहीं क्या बात है, उंगली की तरफ इशारा किया तो देखा कि सोने की अंगूठी पहने हुए। किस चीज की? सोने की अंगूठी हाथ में पहने हुए है उंगली में। कहा शायद कि रसूलुल्लाह की नजर इस अंगूठी पर पड़ गई हो जो सोने की है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले खुतबे में ये तालीम दी थी कि आज से मर्दों के लिए सोना हराम हो चुका है। उस पर नजर पड़ गई रसूलुल्लाह की, शायद इसलिए तुमसे नाराज हूं। कुछ सोचा नहीं, किसी मुफ्ती के पास नहीं गए मसला पूछने के लिए, किसी दूसरे सहाबी पास नहीं गए। उनको मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को मर्दों के लिए हराम करार दे दिया। इस्लाम ने उस चीज को हराम कर दिया जिसको हम पहने हुए, और जो चीज में पहने हो रसूलुल्लाह की नाराजगी का जरिया बन जाए, मैं गुलाम के अंदर ये मजाल नहीं, ये मोहब्बत नहीं। मजलिस से उठे, उठने के बाद दूर तक गए, अंगूठे को उतारा, उतारने के बाद उसको फेंक दिया। रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना मना किया था कि मर्दों के लिए हराम है, उनकी बहन भी होगी, उनकी बीवी भी होगी, उनके खानदान में कोई लड़की, कोई उनकी लड़की भी होगी, लेकिन किसी को अता न फरमाया। उन्होंने ज़हन में बिठा लिया। उन्होंने फिर मजलिस के अंदर आ गए और आकर के सलाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का फौरन जवाब अता फरमा दिया। फिर पूछा कि वो अंगूठी क्या हुई? कहने लगे वो अंगूठी तो मैंने फेंक दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फेंकने को तुमसे किसने कहा था? जाकर के अपना इज्जत रदा में से किसी खातून को अता फरमा देते, हदिया कर देते। अल्लाह ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज के ऊपर आपकी नाराजगी वाली निगाह पड़ जाए और जिस चीज के ऊपर आपकी गुस्से वाली निगाह पड़ जाए, मैं गुलाम रसूल की क्या मजाल में किसी उसको हदिया में दे दो। मैं ऐसा गुलाम है या रसूल अल्लाह, मैं किसी को हदिया करता जबकि उसके ऊपर आपकी नाराजगी वाली निगाह पड़ गई थी। ये थे सच्चा आशिक रसूल। उस मौके पर बहुत कम कपड़े थे। एक सहाबी आए, उनके कपड़े के ऊपर लाल धारियां हैं। जब लाल धारियां अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल ने जब देखा तो नाराज हुए। वो मजलिस से उठे, अपने घर गए और चूल्हा जल रहा था और जलने पर चूल्हे ही में उस कुर्ते को उतारा और उतारने के बाद में आग के हवाले कर दिया। वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है मेरे साहबी जरा बता दो सही उस कपड़े का तूने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कपड़े को मैंने आग के हवाले कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुम्हें आग के हवाले नहीं करना था, किसी और काम में वो आ जाता, किसी
माशाअल्लाह रसूल, आज अपने आप को माशाअल्लाह रसूल कहते हैं। एक और शख्स आए, अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, देखा कि उनका जो है बड़ा आलीशान मकान बना हुआ और उसके ऊपर गुंबद बना हुआ। क्या गुंबद बना हुआ? सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तशरीफ लाए हुए थे, आपने उनका गुंबद वाला मकान देख रखा था, आपने उनके सलाम का कोई जवाब ना दिया। उन्होंने पास में बैठने वाले साहबी से पूछ लिया, ऐ मेरे साहबी जरा बता तो सही, मेरे साथी बता तो जरा सही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मैंने उनको सलाम अर्ज कर दिया, उन्होंने मेरे सलाम का कोई जवाब अता न फरमाया, इसकी पता नहीं क्या बात है। उन्होंने बता दिया, तुझको पता नहीं, कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ में उस गली से गुजरे थे, तुम्हारा मकान पड़ गया, उस मकान के ऊपर एक गुंबद, बहुत बेहतरीन सा गुंबद बना हुआ था, ऊंचा गुंबद बना हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुंबद को देख करके अर्ज किया, किसका ये घर है? मालूम हुआ वो आपका घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मौके पर नाराजगी का इजहार किया। वो सहाबी फौरन उठे और ये समझ के इरादा करके उठे, मेरा ऐसा मकान, ऐसा गुंबद, ऐसा घर किस चीज के काबिल हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दे। वो फौरन उठे, जा करके हथौड़ा लिया, कुराड़ा लिया, जो भी चीज थी उसको लिया और लेने के बाद में सारा का सारा गुंबद गिरा करके फिर वापस आए, बिल्कुल मुनहदिम कर दिया, गिरा दिया। कुछ नहीं सोचा, इतना पैसा लगा और इतनी मेहनत लगी और इतनी दुश्वारियां हुई, नहीं, अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो काम हो उसमें क्यों ना अरबों रुपया क्यों ना लगा हो, मैं गुलाम रसूल की हक हासिल नहीं कि मेरी चीज हो और मेरी मिल्कियत में हो और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी चीज से जो है तकलीफ पहुंचाए। सहाबा इस बात को बर्दाश्त नहीं किया करते थे, आज हमारा आपका हाल किया है। मेरे अजीजों, मैंने हदीस पाक आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानिही व मन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 3 दर्जे बतलाए। अगर इन 3 चीजों में से हमारे पास कोई भी चीज नहीं तो फिर हम अपने ईमान की खैर बनाए। क्या 3 चीजें बता दो और सब लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला जब ये हदीस की 3 ऐसी बातें जो अल्लाह के रसूल ने हर मुसलमान की जिम्मेदारी दी है, जब 3 बातें हमारे सामने आ जाएगी तो जो कुछ भी हो हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करेंगे, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह हमें आपको कामयाबी भी इंशाअल्लाह उसी में देगा जिसमें हम कोशिश करेंगे। अच्छा बताओ, एक चोर चोरी करता है वो कामयाब नहीं होता है? एक नाजायज कत्ल करने वाला कत्ल करने का इरादा करता है, कोशिश करता है, क्या कत्ल करने में कामयाब नहीं होता है? एक इंसान नाजायज तरीके से अपने दोस्त को किसी चीज में कमजोर करने की कोशिश करता है और क्या वो कामयाब नहीं होता है? इसी तरीके से अगर हम और आप अल्लाह के दीन के चिराग को रोशन करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह की तरफ से उन चीजों को जो अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हो हम उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या अल्लाह हमें कामयाब नहीं करेगा? अल्लाह की मदद हर मोमिन के साथ में शामिल आ रहा करती है, लेकिन हम मेहनत करके देखें, फिर अल्लाह की मदद देखें। क्या फरमाया कि सबसे पहला दर्जा ईमान का ये कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि जिस शख्स को अपनी आंखों से कोई बुरा काम करते हुए देखे, इस जमीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, अल्लाह ने कुरान करीम में ये फरमाया, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा। ये कुरान करीम की सूरह नबा की चंद शुरू की आयत है। इसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे जमीन को बिछौना नहीं बना दिया। एक बाप अपने बेटे को बिठाता है, कहता है आज मैंने तुम्हारी शादी कर दी,
تمہارے لیے بیوی بھی لے آئے, تمہارے بچے بھی ہو گئے, آج تم نے میری چرپائی اپنے گھر سے باہر نکال لی, آج تم مجھ سے صحیح بات کرنے کو تیار نہیں, میری بات کو ماننے کو تیار نہیں. باپ کہتا ہے تم چھوٹے تھے, ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, فلاں کیا, فلاں کیا, تمہارے لیے میں نے مکان بنوا دیا, تمہارے لیے ہم نے بلڈنگ بنوا دی, تمہارے لیے ہم نے کمرہ ایئر کنڈیشن بنوا دیا. اے میرے بیٹے, سب کچھ ہم نے اسی لیے تمہارے لیے کیا تھا کہ آج تم میں اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کے اس طرح کی تو ہمیں تکلیف پہنچائے کہ میں باپ بڑے کمرے میں آنکھوں سے آنسو کا ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے, ویسے اللہ فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ خدا کی قسم, اگر اللہ زمین کو بچھونا نہ بناتا, اس زمین کو سخت نہ کرتا, تو بتاؤ کیا ہم بلڈنگیں بنا لیتے, کیا ہم گاڑیاں چلا لیتے؟ یاد کرو اللہ کا حکم کی دیری ہے. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ إِذِ الْقُوَّةُ. کون نہیں جانتا قارون کے بارے میں؟ جب اللہ کا حکم کا باغی ہوا, اللہ کی سنت کا جب باغی ہوا, تو اللہ پاک نے اسی اپنے زمین بچھونے کو حکم دیا کہ اے زمین, قارون کو قارون کے خزانے سمیت تو نگل جا. کیا نگلا نہیں اس نے؟ زمین پھٹی نہیں, زمین نے قارون کو نگل لیا تھا اس کے خزانوں سمیت. ایسے اللہ پاک نے اس زمین کو ہمارے تمہارے بچھونا بنایا ہے, اور پھر اس بچھونے کی جگہ ہم اس کو غلط استعمال کریں تو اللہ ناراض نہیں ہوگا, ناراض ہوگا. فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس پہنایا ہے, لباس بنایا ہے. اس اللہ پاک نے کپڑے کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کو پہنے, اپنے جسم کی حفاظت کریں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, رات کو اللہ پاک نے آرام کے لیے بنایا, زمین کو بچھونا بنایا, لیکن اس زمین کے اوپر, اس دھرتی کے اوپر, اس آسمان کے نیچے اگر اللہ کے باغی کوئی پیدا ہو جائے, اللہ کے نام پر گناہ کرنے والا کوئی پیدا ہو جائے, اور پھر وہ نوٹنکی کرے, وہ ناچنے والی آ جائے, اس زمین کو پر ناچنے والی ناچ گانا کرے, فلم بازی کرے, ڈرامے کرے, بڑے بڑے ہنگامے کرے, نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں کریں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ذرا سوچو تو صحیح, کیا اللہ اس موقع پر خوش ہو رہا ہوگا؟ کیا خوشی ہوگی؟ نہیں میرا عزیزوں. جس طریقے سے ہم یہ سمجھیں جیسے ایک باپ کو مارنا, اگر ایک باپ کو مارا جائے ناجائز طریقے سے, اور بیٹا دیکھ کر خوش نہیں ہوگا, اگر صحیح بیٹا ہوگا, اطاعت گزار بیٹا ہوگا, اب باپ کو کوئی مارے گا ناجائز تو بیٹا دور کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہے گا چلو اچھا ہوا مارنے دو, میں جاؤں گا تو میں بھی پٹ جاؤں گا. اگر صحیح بیٹا ہوگا اور اطاعت گزار بیٹا ہوگا تو باپ کے ایک تھپڑ لگ پائے گا اور دیکھ کر کے فوراً پاس آ جائے گا. اگرچہ اس کو معلوم ہو جو باپ کے تھپڑ پڑ رہے ہیں وہ مارنے والے بہت سے لوگ ہیں, میں جاؤں گا, میں بھی مار کھا جاؤں گا, اس کے باوجود وہ باپ کو پٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. اگر ذرہ برابر اس کے اندر شرم اور حیا, بتاؤ غلط کہہ رہے ہیں کیا نوجوانوں؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو ناجائز پٹتا ہوا دیکھے, ہر ایک بچانے کی کوششیں کرے گا. اللہ اکبر, میں خدا کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں جتنا ایک باپ مارا جائے اس پر اللہ ناراض ہوا کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ جب اللہ کی زمین کو ناچ گانے ہوا کرتے, ڈرامے ہوا کرتے, گالی گلوچ ہوا کرتے, ناچنے والی جب ناچا کرتی, اللہ کا آسمان ہل جایا کرتا ہے, زمین تھرتھرا جایا کرتی, اللہ کا غصہ تیش میں آ جایا کرتا ہے. اللہ کہتا کوئی ہمارا ایسا بندہ نہیں جو شمس پور کا مسجد سے اڑ جائے اور جانے کے بعد یہ کہہ دے اے میرے بھائی تو کیا کر رہا ہے, جس زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس آسمان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس خالق و مالک نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. اے میرے بھائی تو مان جا, جامع مسجد خالی ہے, دیگر مسجدیں خالی, ٹوپیاں لگانے والے اپنے گھروں میں لیٹے آرام فرما رہے, داڑیاں رکھنے والے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے,
مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسی مسلمان بچیاں ہیں، کتنے ایسی عورتیں ہیں جن کو معلوم ہے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم اپنا نام مسجد کی عبادت میں لکھوانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے مال کٹوا دیے اور اپنے بچے کٹوا دیے، لیکن مسجد اقصی کی اپنے سامنے بھی حرمتی ہونے دیں، اپنے آپ کو آرام کر رہے اس کو پسند نہ کیا۔ ہر ایک لیتے کیا نہیں مسجد اقصی میں ہوا؟ تقریباً 50,000 وہ بچے اور بچیاں جو مجاہدین نہیں ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ اب کتنے ایسے بچے ہیں اور کتنے ایسے نوجوان عورتیں ہیں کہ جن کے ہاتھ اور پیر زخموں سے اس طرح دو چار ہیں، پتہ نہیں اللہ کو صحیح بھی کرے گا یا پھر اس زخموں میں اور زیادہ زخم ان کے ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اگر مسجد اقصی کی بے حرمتی نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اور آپ اللہ کی زمین کے اوپر یہ ناچ اور گانے یا عیاشیاں دے کر کے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ طے کرو انشاءاللہ تعالی کہ جو لوگ گاؤں کے اندر ہم تمام لوگ اس بات کا ارادہ کریں، عزم کریں کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے اسی کام کو کریں گے، اور اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو پھر برے کام نہ تو کریں گے نہ برے کام کو کسی کو کرنے دیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے اچھا کام کریں، نیک کام کریں اور نیک بنیں، اور اگر اچھا کام نہ کریں تو کم سے کم برے کام بھی نہ کریں اور برے کام کرنے بھی نہ دیں۔ میرے عزیزوں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آج ہم نمازیں پڑھ کر کے تلاوت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اسی پر بس نہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بڑے شیخ، اور کتنے بڑے اللہ والے کہ 40 ہزار شاگرد حدیث پاک ان سے پڑھا کرتے تھے ایک ہی وقت میں 40,000۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے مریدین سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا، اے میرے مریدین، جب میرا آخری وقت آ جائے اور جب میری موت قریب آ جائے مجھ کو میری چارپائی سے اتار دینا اور مجھے نیچے کی طرف زمین کے اوپر لٹا دینا۔ جو مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا، دیکھا یہ اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، خیر اللہ والے کا حکم تھا، اتنے بڑے پیر کا اور شیخ کا حکم تھا جو ان کے خاص مریدین میں سے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا، آپ کے موت کا وقت قریب آ گیا، تو مریدین اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ کو چارپائی سے اٹھایا اور نیچے کی طرف ڈال دیا۔ دوسرے مریدین نے دیکھا ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، آج حال یہ ہے کہ آج ان کے مریدین نے ان کی چارپائی سے اتار کر کے نیچے ڈال دیا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے دیکھتے مریدین انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں اپنے رخسار سے، اپنے گالوں سے وہ زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، داڑھی کو پکڑ کے اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسا کمال نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسا تقویٰ نہیں، کوئی ایسی پرہیزگاری نہیں، اس کو اے اللہ تیرے سامنے پیش کر سکوں اور تجھ سے جو ہے میں معافی مانگ سکوں۔ اے اللہ بس اتنی بات ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے اور اپنی کوشش سے اللہ تمہیں عبداللہ والوں کو معاف فرما دے۔ آخری وقت پر اللہ کی امیدیں لگائیں اور کہا ان سفید بالوں کا اللہ خیال رکھ لے اور میرے عبداللہ والوں کو معاف فرما دے۔ آج ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے صحابہ کرام جن کے قرآن گواہی دیتا کہ جن کے سجدوں کا شارح قرآن دے دے، جن کے رکوع کا شارح قرآن دے دے، ان کے سجدوں کا کیا حال ہوگا، ان کے رکوع کتنا بڑا مقام ہوگا، جن کے قیام کا ذکر قرآن میں آ جائے۔ صحابہ کرام قرآن پاتا فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ صحابہ کرام رات اور دن سجدے اور علم بھی رات کو بتا دیا کرتے
सोते और सोने के बाद जो है उठ जाया करते और अल्लाह के सामने माफी मांगते। कैसे? रब्बना शरीफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। इतने बड़े सहाबा, तहज्जुद का एहतमाम करने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, अल्लाह के सामने जहन्नम का खौफ इतना ज्यादा है कि जहन्नम का खौफ सामने रख कर ये कह रहे हैं रब्बना शरीफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह, जहन्नम का अज़ाब बड़ा चिमटने वाला अज़ाब है, जहन्नम का अज़ाब बड़ा खौफनाक अज़ाब है। अल्लाह, जहन्नम का अज़ाब से मैं साबिकी हिफाजत फरमा। आज हम और तुम हैं, नमाज होती है, सलाम फिरता है और दुआओं का एहतमाम नहीं करते हैं। तय करो इंशाअल्लाह ताला हम नमाज भी कायदे से पढ़ेंगे और सजदा रुकू भी कायदे से करेंगे, सुन्नत तरीके से करेंगे और उसके बाद हम दुआओं का एहतमाम भी अल्लाह के सामने करेंगे। फरमाया हदीस के अंदर कि सबसे पहला ईमान का दर्जा ये है कि जिसको बुरा काम करते हुए देखे तो अपने हाथ से उसको मना कर दे कि ऐ भाई तो इस बुरे काम को मत कर, ये काम अल्लाह के गुस्से को बढ़ाता है, इस काम को मत कर। मान जाए तो ठीक है, न माने उससे कुश्ती नहीं करना है, बल्कि अल्लाह अपने फरिश्तों में ऐलान कर देगा, देख के मेरे फरिश्ते लोग माने तो नहीं लेकिन मेरे गुलाम ऐसे थे, उन्होंने मना करने की कोशिश की, जा इसका नाम उन लोगों में लिख दे जिनका नाम मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लिख चुका है। मर्रा मिनकुम फल्युगय्यिरु बियदिही। आगे फरमाया फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी। अगर इतनी ताकत नहीं, सामने वाला ताकत वाला ज्यादा है, गुरूर और तकब्बुर के नशे में डूबा हुआ है, जो नाच और गाना और दीगर बुरे काम में मुब्तला है, वो गुरूर और तकब्बुर के नशे में बहुत ज्यादा घुला हुआ है। तो फरमाया हाथ से न मना करो बल्कि जुबान से मना करो, नहीं तेज कलामी से मोहब्बत से मना कर दो। ऐ मेरा भाई देख क्या तू कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल हमसे और तुझसे इतनी मोहब्बतें करने वाला, इतनी मोहब्बतें करने वाला कि मेरी वजह से और तेरी वजह से मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात आंखों के आंसू बहे और ये कहा रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। आज उसी उम्मत के, उसी नबी के हम उम्मत में हैं। जब उन नबी को ये मालूम होगा कि जमीन के ऊपर मेरी उम्मत के वो लोग थे जो गाना बजाया करते थे, फिल्मबाजी किया करते थे, नाचने वालियां बुलाया करते थे, तो कल कयामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हाजिरी होगी तो उनको क्या हम और तुम क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर उनके सामने जाएंगे। ऐ मेरा अजीज मान जा, ये ड्रामे बंद कर दे और ये गाने बंद कर दे, वरना अल्लाह बहुत सख्त नाराज होगा। अगर तुम्हारी इस बात से रुक गया, जब तो सोने में सुहागा है, नूर के ऊपर नूर है, और अगर नहीं तो फिर जो रसूलुल्लाह ने उतबा के सामने दावत दी थी, नहीं उतबा ने माना था। रसूलुल्लाह ने शैबा को कहा था अल्लाह की बात को मान लो, नहीं माना था। रसूलुल्लाह ने अबू जहल को समझाया था, अबू जहल बात आ जा, बात मान ले, लेकिन अबू जहल ने बात को नहीं माना था। अबू लहब के सामने अल्लाह के रसूल ने कहा था कलिमा पढ़ करके मुसलमान बन जा ताकि अल्लाह तुमको जन्नत के अंदर दाखिला तुम्हारा फरमा दे। अबू लहब ने इनकार कर दिया था। बताओ क्या उतबा के सामने न रसूलुल्लाह ने दावत पेश की, शैबा के सामने दावत पेश की, अबू जहल के सामने दावत पेश की, क्या रसूलुल्लाह की नौजुबिल्लाह मेहनत बेकार चली गई? बताइए, क्या उनकी मेहनत बेकार चली गई? नहीं मेरा अजीजों, उनके मुकद्दर में नहीं था ईमान, उनके नसीब में नहीं था अल्लाह, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह की बात को ठुकरा दिया और अपनी जलालत में, अपनी गुमराही के अंदर मुब्तला किए। इसलिए मेरा अजीजों, तय करो इंशाअल्लाह ताला, सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सामने वाला कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत का चिराग हम लेके जाएंगे और उसके सामने इस्लाम की रोशनी उसके सामने फैलाएंगे। वो चाहे तो इस्लाम की रोशनी से अपने आप को कामयाब बना ले और चाहे तो इस्लाम की रोशनी से वो अपने आप को और गुमराह कर ले, वो जाने उसका काम जाने।
ہدایت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا ہے۔ یہ ہدایت کس کے نام میں ہے اور گمراہی کس کے نام میں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پہلا یہ ہے اپنے ہاتھوں سے منع کر دیں۔ اے بھائی، گھروں میں شادیاں ہیں، باپ کے نام پر 10 بیگھے زمین ہے، بڑا مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں، میں گولے بازی کروں گا، میں آتش بازی کروں گا، اور میں یہاں پر وہ کام کروں گا جس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ نہیں، باپ کہہ دے اے میرے بیٹے، میں لگتے جگر یاد کر لے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، تو بھی اللہ کے رسول کا غلام ہے، ایسا کام مت کر تاکہ میں بھی جہنمی بن جاؤں، تو بھی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اے میرے پیارے لاڈلے، تجھ کو پتا نہیں، مولا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ کیا کہا؟ اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ دیکھو نبی کی سنت کی اہمیت۔ کچھ دن پہلے آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا، ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد گھر تشریف لے گئے، اور بہن کی عمر تقریباً 80 سال کی۔ کتنی؟ 80 سال کی بہن کی عمر، اور کہا اے میری بہن، اے میری بہن، میں بڑے ارادے کے ساتھ میں، بڑی تمناؤں کے ساتھ میں، بڑی آرزوں کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اے میری بہن، اگر تم نے میری بات کو مان لیا، خدا کی قسم میری زندگی کامیاب ہو جائے گی، میری آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہن جی نے کہا اے بھائی جی ذرا بتا تو صحیح، وہ ایسا کام کون سا ہے، وہ ایسی بات کون سی جو میں تیری بات کو نہ مانوں؟ اللہ اکبر، بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے کہہ دیا اے میری بہن تم کو نکاح کرنا ہے، نکاح والی کام کو تمہیں انجام دینا ہے۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہا میرے بھائی تو نے تو ایسی بات کہہ دی، 80 سال کی میری عمر ہو گئی، کیا عمر کو یہ شادی والی ہوا کرتی، نکاح والی عمر ہوا کرتی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا مجھے خوب معلوم ہے تیری عمر جو اتنی زیادہ ہو چکی، تجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بات یہ ہے اگر تم نکاح کر لے گی، نکاح والی کام کو انجام دے دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ نے فرمایا تھا اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، نبی کی وہ سنت آج زندہ ہو جائے گی۔ اے میری بہن بات کو مان لے۔ بہن روتی چلی گئی، آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، اور اپنی پگڑی کو اتارنے کے بعد میں اپنی بہن کے پیروں کو ڈال دیا، اور کہا میری بہن میری بات کو مان لے۔ خدا کی قسم بہن نے بات کو مان لیا اور نکاح کر لیا۔ مولا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے میں نبی کی سنت کو زندہ کر دیا، یہ تھی سنت کی اہمیت۔ اس لیے میرا عزیزوں میرے دوستو، ہم سب طے کریں کہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت سے ہمیں پیار کرنا ہے، ایک ایک سنت سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ میرا عزیزوں، ایمان جتنا عظیم الشان ہے اتنا ہی زیادہ یہ کمزور بھی ہے۔ عظیم الشان تو اتنا زیادہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جس نے کفر اور ضلالت و ظلمت کی دلدل میں جس نے اپنی زندگی گزار دی ہو، اور پھر اس نے آ کے کہہ دیا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے ساری زندگی شراب نوشی کی، جوا کھیلا، سارے برے افعال کیے، اور اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ سارے گناہ سے عدم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ یہ ایمان کی بھلائی ہے، یہ ایمان کا وہ فلسفہ ہے کہ ایمان کے علاوہ کسی بات اتنی بڑی طاقت نہیں جو ایمان سے پہلے کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایمان سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کمزور کتنا ہے کہ ایک انسان ہے ساری زندگی روزہ رکھے ہوئے ہیں، ساری زندگی نماز کے اہتمام کیے ہوئے ہیں، کسی نے کہہ دیا بھائی ولیمہ کر لیا کر، ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے، نمازی ہے
روزے کا پابند ہے اور 70 سال کی عمر ہو چکی ہے اور بیماری کی آغوش میں چل رہا ہے، 2 یا 3 دن میں اللہ بہتر جانے اس کا انتقال بھی ہونے والا ہے، لڑکے کی شادی ہے، آپ کے اللہ والے نے کہہ دیا، ایک نمازی اٹھا اور اس نے کہہ دیا میرے عزیز میرے ساتھی ولیمہ کر لے، کھانا تو کرنا ہی ہے، ولیمہ کر لے گا، رسول اللہ کی ایک سنت کا اہتمام ہو جائے گا۔ وہ نمازی اٹھا، مسلمان اٹھا، ناراض بیٹھا ہوا تھا، ناراضگی سے اٹھا، اس نے کہا جا اپنے ولیمے کی سنت اپنے گھر میں جا کر کے رکھ لے، یہ سن 2023 کے اندر ہمارے بھائی نے ولیمہ نہ کیا، ہمارے دادا نے ولیمہ نہ کیا، ہمارے ماموں نے ولیمہ نہ کیا، فلاں عالم نے ولیمہ نہ کیا، آج تو سنت ولیمہ لے کر کے آیا ہے، جا اپنی سنت اپنے گھر لے جا۔ خدا کی قسم اس کی 70 سال کی عبادت بیکار چلی گئی، اس کا روزہ بیکار چلا گیا، اگر اس نے کلمہ کی تصدیق نہ کی، ایمان کی تصدیق نہ کی تو اس کا اسلام سے داخلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو کہ صبح کو آدھی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ ہاں میرا عزیزوں طے کرو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ زبان سے بڑے سوچ سمجھ کے بول نکالیں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بول ہمارا تمہارا ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا بول نکل جائے جو بول کفر کا ہو اور کفر کا ارتکاب ہو گیا تو اسلام اور ایمان سینے سے نکل جائے گا۔ ہم تو سمجھیں گے ہم کسی مسلمان کے جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، تم بھی سمجھو گے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، پتہ ہی چلا اس کا تو سن 2012 ہی میں مسلمان کی فہرست نام کٹ کر کے اس کا نام ابو جہل کی لسٹ میں لکھ گیا ہے، اس کا نام تو کفار کے نام میں لکھ گیا ہے، اس کا نام تو لوگوں میں لکھ گیا ہے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، اور ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہے کہ ہم نے نماز جنازہ کس کا پڑھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جب تک رکھے ہمیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے، اور جو ہمیں اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں آپ کو اٹھائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ابھی ایک بہت ہی اہم خطاب حضرت مولانا احمد انعام الحق صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ کا آپ کے سامنے خطاب ہونا ہے، اور بڑی ہی قیمتی اور بڑی ہی مدلل اور بڑی ہی نصیحانہ ان کا کلام انشاءاللہ ہونا ہے۔ ان کا یہ خطاب اصل میں بھی سننے کے آیا ہوں۔ میں نے آیت یہ پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہا کہ سچ بات بولو، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلایا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک اور تباہ و برباد کیا کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے بھائی مولوی صاحب ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری بزنس نہیں چل رہی، ہماری دکان نہیں چل رہی، صبح سے شام تک آدمی 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، 10 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، بتاؤ تو ذرا صحیح قرآن نے جب 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایک جگہ نہیں 10 جگہ قرآن نے کہہ دیا ہے، بڑی خرابی، بڑی تباہی، بڑے نقصانات، بڑا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے تو جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ آج جھوٹ بول کر کے تباہ زندگی تو ہم کریں اور کہیں یہ کہ علماء کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں یہ کہ نمازیوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں یہ کہ ائمہ کا جو ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میرا عزیزوں ایسا نہیں، واشنگ مشین آپ نہیں لے کے آئے ہیں، اور آپ فریج نہیں لے کر کے آئے ہیں، اور آپ نے پلگ میں تار لگا دیا، اور لگانے کے بعد میں جو اس کا سود آن ہونا تھا وہ آپ نے آف لے دیا، اس کو آن نہیں کیا۔ آپ نے فون کیا کہ ارے کمبخت تو نے کیسا مجھے فریج دے دیا، ساری رات فریج میں لگا رکھا ہے اور پلگ بھی لگا دیا اور سب کچھ کر دیا، لیکن اس میں تھوڑا بہت پانی بھی گرم نہ ہو، ٹھنڈا نہیں ہوا، جس طرح پانی رکھا تھا اسی کنڈیشن پانی بنا ہوا ہے۔ یہ تیری
اس نے بھی پوچھا نہیں، معلوم نہیں کیا آن کیا آف کیا، بلکہ اس نے جو ہے جو اس کمپنی کا بنانے والا سنوارنے والا تھا وہاں پر اپلیکیشن ڈال دیا، فون کر دیا۔ وہ کمپنی والا اپنی بائک سے یا دیگر گاڑی سے بڑی ہی کوششوں کے بعد میں اور بڑی محنت سے آیا، اور آنے کے بعد میں بھائی وہ تو اس کام کو بیچنے والے کا اتنا دماغ کم نہیں کرتا ہے، لیکن جو بنانے والا ہوتا ہے وہ مشین کو کھولتا بعد میں ہے، پہلے اوپر سے پورا چیک اپ کرتا ہے، دیکھیں گے اس مشین میں لائٹ آ رہی یا نہیں آ رہی۔ اس نے دیکھا پلے لگا ہوا ہے، لائٹ بھی آ رہی ہے، اور اس نے جیسے ہی بٹن آن کیا ویسے فریج میں بلب لائٹ جل گئی۔ اب اس نے کہا بھائی لائٹ تو جل رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے پلک تو لگا دیا تھا، لیکن پلک کے لگانے کے ساتھ ساتھ میں جو آپ نے ابھی بٹن دبائی یہ بٹن میں نے نہیں دبائی تھی، میں نے نہیں دبائی۔ اب وہ اپنے سر کو پکڑے گا، پکڑ کے وہ جو مستری آئے گا بیٹھ جائے گا، اللہ پہلے تو نے بتایا ہوتا، بتاؤ اتنی بڑی غلطی تو نے کی اور فریج کہہ رہا کہ میری خراب ہے، ایسا نہیں تو پہلے ہم اپنے بارے میں یہ دیکھیں کہ ائمہ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، علماء کی تقاریر کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، یا کچھ کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ ہمارے اندر سننے کا مادہ تو ہے لیکن سن کر کے اس پر عمل کا مادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولو تو سچ بات بولو، سچ کہو اور سچی بات کہو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا خوف ہم پیدا کریں گے اپنے دل میں اور سچ بولنا ہم شروع کریں گے، اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی رحم کرنے والا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک اللہ والے جو تھے، ایک دکان، اس واقعے کو سنیں اور اپنے اندر لیں کہ آج ہماری تمہاری نیکیوں میں کتنی زیادہ طاقت ہے اور کتنی زیادہ نیکیاں ہماری تمہاری اس درجے کی ہیں جو اللہ کے غصے کو بجھا دے۔ بہت بڑے اللہ والے، ان کے پاس بہت پرانے سکے رکھے ہوئے تھے، اور وہ سکے ایسے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سکے پرانے ہو چکے تھے، وہ سکے چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب دکان والے کے پاس گئے، کہا میرے بھائی یہ میرے سکے